ہم آج آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسا ماضی ہے کہ جو ایف جی اے کی ابتدا کی طرف جاتا ہے کہ یہ ایف جی اے کب شروع ہوئی تھی اور اس نے کون سا بچہ دیا تھا، کس کو جنم دیا تھا، پی جی اے کو۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، ایف جی اے اور پی جی اے۔ اور میں آج آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی جو فرسٹ ڈے سے، جو پہلے دن سے انہوں نے ایک منافقت پہ، جھوٹ پہ، حرام کاری پہ، فریب کاری پہ، انہوں نے ایک فراڈ کے ساتھ یہ پہلا ہی انہوں نے ایک جو حملہ کیا تھا، ایک جو بیچاری ایک بالکل ایک تنہا عورت تھی، خاتون بیچاری عزیز بی بی، جس کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا مہا فراڈ کے ساتھ۔ اس کو کیا لالچ دیا تھا؟ 1959 میں جب یہ شروع کرتے ہیں بدو ملی سے، اور یہ پھر کس طرح آ کے انہوں نے ایف جی اے کا یہ سارا سسٹم، اور ڈیوڈ پال، میں نے آپ کو میرا آج مقصد ہے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں۔ جو لوگ خاموش ہیں، جنہوں نے کوئی کامنٹس نہیں کیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا سچ کہا تھا، لیکن اس سچائی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، وہ اور آپ تک سارے حقائق بتانے کے لیے آج کا جو میں ویڈیو ہے، وی لاگ ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور آج کے اس ویڈیو کے وی لاگ کے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو میں بتاؤں گا کہ جو پی جی اے کی امی جان ہیں، جو ڈے فرسٹ سے جو کہ ڈالر مین کی وائف ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ دھیان سے سنیے۔ وہ بڑا جو وہ لوگ آج اس کو دیکھیں جو بڑے مسیحت کے ساتھ سیریس ہیں، جو خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو خدا کی خدمت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے، فراڈ گروپوں نے کس طرح خدا کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا زمینوں کے لیے۔ میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا اپنے لاسٹ وہ جو ویڈیو تھا، وی لاگ تھا، اس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے کس طرح انسانی فضلہ پہ حملہ کیا تھا۔ دو بندوں نے، ایک آج بھی زندہ ہے اور ایک کا بیٹا زندہ ہے امریکہ میں، وہ موجود ہیں، اور جو وٹنس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ایک امریکہ میں اور ایک بہار کلونی میں، لاہور میں، وہ موجود ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے فراڈ کیا تھا ایک خاتون کے ساتھ، پادری تاج دین صاحب نے، تاج مسیح پھر ہو گیا، پہلے تاج دین تھے وہ، یعنی مسیح سے ڈرتے تھے کہ وہ دین لگایا ہوا تھا ساتھ۔ اور وہ تاج دین کون ہے؟ وہ نانا ہیں سالم کا، جو امریکہ میں ہے، اس کا وہ نانا جی ہیں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ خاتون سے جگہ لینے کے لیے اس کو یہ کہا کہ یہ ہمیں جگہ تو ہبہ کر دے، تو ہمیں دے دے، تو اگر ہمیں دے دے گی، یہ خدا کے لیے دے دے گی جگہ تو خدا تجھے آسمان پر ایک بہت بڑا محل دے گا۔ انہوں نے زبردستی اس سے سارے نشان، انگوٹھے، ہر چیز کرا لی، چونکہ وہ تنہا عورت تھی بیچاری، جس کا میں نے نام لیا عزیز بی بی۔ اور پھر انہوں نے کافی دیر کے بعد اس کو بیچاری کو وہاں سے نکالا، اور وہ نارووال کی گلیوں میں بیچاری مر گئی، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی اس کے عزیز پھر جو تھے رشتہ دار جو تھے وہ اس کو اٹھا کر لے گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسی وجہ سے ان کو یہ قسم اٹھانی پڑی تھی، ان کو وہ گندگی کھانی پڑی تھی، وہ ڈیوڈ پال صاحب کو، اور یہ جو ڈالر مین ہے جو بھی زندہ ہے، اس کو انہوں نے کیا وہ گندگی کھائی تھی، اس لیے کھائی تھی اس جگہ، چونکہ اس بندے نے آ کے ان سے رابطہ کر لیا تھا 1974 میں، جب یہ ایف جی اے کا جو پی جی اے کا ہے جو وجود آتا ہے 1974 میں۔ ایک بار پھر یہ ہوئے اس طرح، جب وہ اسی زمین کے چکر میں بدو ملی سے نارووال، اور نارووال سے لاہور، چونکہ وہ نانا جی تھے نا سالم کے، اور جو حدیثہ ہے کہ حدیبہ ہے کہ کیا ہے وہ، اس کے بھی نانا جی ہیں، اور پھلن دیوی کے بھی نانا جی ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ فراڈ کیا اس بیچاری کے ساتھ، اور جس کا جب یہ ایف جی اے، جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، جب یہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو جو مغربی پاکستان کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، جتنی کمپنیاں تھیں، سب کو گورنمنٹ نے ختم کر دیا، چونکہ وہ ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، پورے پاکستان کے لیے تھی نا، تو انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا۔
تو جہاں پہ انہوں نے دوبارہ ایک 1 یونٹ کے نام پہ ایک ہی بندے کے چکر میں اس کو انہوں نے FGA کو وہ کروا لیا. ان کو اسٹاک ایکسچینج جو کمپنیز ہے وہاں سے جو پونچھ ہاؤس میں دفتر ہے وہاں سے انہوں نے وہ فائلنگ سرٹیفکیٹ لے لیا ایک بندے, حالانکہ 7 ہوتے ہیں. اس وقت کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ایک اور آپ کو میں اس کی بات بتا دوں کہ وہ جو تنازع ہے وہ اس کے پاس اربوں کروڑوں ڈالر آ گئے, FGA کے پاس بھی PGA کے پاس بھی. لیکن وہ جو جگہ ہے جس کا ان کو لعنت ملی ہے ان لوگوں کو, وہ جگہ آج بھی, وہ گھر آج بھی, وہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ آج بھی وجہ تنازع ہے. اس کے جو حقیقی وارثان ہیں ان کے ساتھ ان کی مقدمہ بازی عدالتوں میں چل رہی ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. پھر ہوا کیا, اس میں ایک دلچسپ آپ کو میں بات بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ پوری ویڈیو سننی ہے, اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے اور تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ابھی تک جن میرے عزیزوں نے, بہن بھائیوں نے میرے چینل کو DGA BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اور آپ کو معلومات مل سکے ان لٹیروں کے اوپر, فراڈیوں کے لیے کہ جو اپنے سارے بچے امریکہ میں پڑھاتے ہیں, وہاں رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن پاکستان سے لوٹ کر جدھر سے منگاتے ہیں پہلے ڈالر پھر ادھر یہ لے جاتے ہیں. اور جو منی لانڈرنگ کا ایک کنگ ہے جو بابا ہے PGA کا, اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گا. اب جب ہوا کیا, جب یہ جو لیاقت کیسر ہے جو کہ اسپوکس پرسن ہے FGA کا, اس کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی. چونکہ کلام میں تو لکھا ہے نا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز ہو. تو جن کی وہ زمین ہے جو اس کے وارثان ہیں وہ یہ بہت بڑی بیمار تھی. لیاقت کیسر صاحب کی والدہ, یہ جو FGA کا جو آپ سمجھ گئے نا ساری بات, جو اسپوکس پرسن ہے, اب میں وہ دوسرا لفظ نہیں کہنا چاہتا. تو اس کی ماں کے پاس گئے وہ, انہوں نے کہا کہ ماں جی یہ بات, اب تو آپ مر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں خدا کے پاس, آپ جا رہے ہیں, خدا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کردار کیا ہے, ادا کیا کہ نجائز قبضہ کر کے بیٹھ سے وہ خدا سے معافی مانگ لے اور یہ زمین واپس کر دے. تو یار یہ سوچیں, جب ایک ماں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, بیڈ پہ پڑی, اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے ہے یا 10 منٹ ہے, اس نے آنکھیں بند کر لینی ہے. لیکن اس شخص نے, لیاقت کیسر نے, اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانی. یار یہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, یہ ہیں مشنری. اور یہ بائبل سوسائٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے شخص. اب اندازہ کریں کہ پاک کتابوں کے اندر, خدا کے پاک کلام کے اندر وہاں یہ ایسا شخص براجمان ہے. اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, نہ کوئی بیٹی ہے. وہ ایک الگ, میں اس پہ ویلاگ بناؤں گا اس کے بیٹے کے اوپر بھی اور بیٹیوں کے اوپر بھی کہ وہ کیا گل کھلاتی ہیں اور اس کا بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے, یہ بھی سب بتاؤں گا میں. اور دوسرا آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 2 حصوں پر ہوگی. ایک ویڈیو ہے, ایک آڈیو ہے. جو ویڈیو ہے وہ ہے PGA کی امی جی کی, وہ سنیے, آپ نے سننی ہے. تو دوسرا ہے جو بلبل ہے, اس نے کیا بیڑا غرق کیا ہے PGA کا. اور وہ جو پادری صاحبان ہے جو ایک سود خور ہے جسے عرب بھی کہتے ہیں اور وہ ٹھیکیدار بھی ہے, وہ اور ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے. یہ سارا معاملہ ان کے حوالے سے ہے. ایک ویڈیو ہے اور ایک آڈیو ہے, اور وہ دیکھیے کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. یہ PGA کی امی جی کیا کہہ رہی ہیں اور بلبل کون سا گانا گا رہی ہے وہ بھی سنیے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ PGA کا کس طرف یہ PGA کا سفر اب زوال پذیر ہو رہا ہے. کتنی جلدی ان کا زوال, کتنا خدا نے قریب ترین کر دیا ہے, وہ ضرور سنیے گا. تو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ضرور سنیں. خداوند جو کچھ تو نے مجھے کہا میں وہی کروں گی, نہ مجھے کسی انسان نے کہا, کسی کے کہنے پہ کچھ ہی میں کہہ رہی, کیونکہ میری بڑی دیر کی یہ دعا تھی کہ خداوند
तूने जो खिदमत हमारे सुपुर्द की है, इस खिदमत को फिर से तू वैसे ही कर। तो मैं अक्सर अपने ग्राउंड में मीटिंगें ही होती देखती रहती थी, कन्वेंशन में इनको भी बताया कि मैं तो मीटिंगें देखती रहती हूँ, जैसे पहले होता था वैसे ही था। फिर मुझे ये जब मैं लोग कहते मैं बीमार थी तो ना इन दिनों में ना वो डॉक्टर मुझे देता था ज़ेन स्कून के लिए मेडिसिन देता था, तो मुझे नींद तो आती नहीं थी। तो वैसे ना दिल में दुआ करती रहती। मेरी शुरू से ही आदत कि मतलब मैं सोचे जैसे कि बचपन में कहते हैं, मैंने सर पे दुपट्टा रखती हूँ, सर्दियों गर्मियों 12 महीने में सर पे दुपट्टा रखती हूँ। तो बच्चे भी मुझे पूछते हैं आप क्यों ये लेते हो, मैं कहती कि नहीं, रात को मैं ना दुआ करती हूँ। तो ऐसे मैंने कहा खुदा तू रोया में ख्वाबों में तू नींद में अपने बंदों को दे देता है, तो आज मैं भी तुझसे जो कुछ इतनी देर की मांग रही खुदा वो तू मुझे दे और मुझ पर जाहिर कर। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। मेरे यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है और मुझे यहाँ लेके आया है। तो ये एक बीमारी का एक बहाना बन गया है, पर उसकी आवाज़ जो है उसकी आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का। मैंने खुदा को कहा खुदा तू आज मुझे बता, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ स्टेज पर, ये नहीं कि मैं हसद से कहती हूँ, खुदावंद उनको भी इस्तेमाल करे, खुदावंद उनको भी बरकत दे। मैं कहती हूँ खुदावंद ऐसे तो हमारे काम को भी कर, खुदावंद कर। खुदावंद मैं तेरा इल्तिजा करती हूँ, अरे खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि इस काम को तू फिर से बहाल कर। प्यारे खुदा मैं वैसी रौनक देखना चाहती हूँ और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। उस दिन चंदा ने मुझे मेडिसिन दी तो मुझे कहती अम्मी सो जाओ, तो मैं सोई नहीं। मुझे नींद नहीं थी आ रही, मैं दुआ ही करती रही। फिर पता नहीं मुझे किस वक्त मुझे ना पता नींद आ गई, तो फिर मैंने देखा कि हमारा स्टेज है हमारे चर्च में। मैंने सालम को और बुलबुल को दोनों भाइयों को स्टेज पर देखा। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद जो उसे यकीन से मांगते हैं, अमान से मांगते हैं, वो देता है। तो मैंने कहा खुदावंद तू एक बार फिर इन सूरमों को खुदावंद तू अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। तो मैंने अपने स्टेज पर इन दोनों भाइयों को देखा, तो फिर इनके अब्बू वो खड़े होते हैं, इन दोनों को बरकत देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है, खुदा तेरे से बरकत दिया, ये सारा इंतज़ाम वो ये करता है, और वो जो छोटा है वो खुदा का पैगाम देता है। तो मैं खुदा का शुक्र करती कि खुदावंद ने ज़ाहिर कर दिया है कि आप लोग काम करो खुदावंद का, और वैसे काम करो जैसे पहले होता था। आए वाह, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये खुदावंद का काम है। मैं शुक्र करती हूँ क्योंकि जो मैं उससे मांगती थी वो उसने खुदावंद ने मुझे दे दिया है। मैं उसका शुक्र करती हूँ। मैंने ना जाके चर्च में भी ये गवाही देनी है कि लोग कहते होंगे जी बीमार है तो चले गए। मैं उनको बताना है, मैं इलाज कराने नहीं गई,
मैं खुदावंद का पैगाम देने गई हूँ, जो खुदावंद ने मुझे दिया है, जो खुदावंद ने मुझे कहा है, मैं वो जाके देना है। मैंने उनको कहना है कि खुदावंद के पास आ जाओ, खुदावंद के करीब आ जाओ और अपने काम को करो, अपने बाप के साथ शाना बशाना होकर खुदा उनका काम करो। चांदे बुबू, जब आप मीटिंग पे जाया करोगे तो मैं इंतजार आपका किया करूंगी। आप खुदा उनका काम करो, खुदा उनकी खिदमत करो, और खुदा आप लोगों को बहुत बरकत देगा, बहुत बरकत देगा। मैं खुदा से मेरी यही इल्तिजा, खुदा इनके लिए अच्छी राहें खोल, अच्छे दरवाजे खोल दे, और जिस काम के लिए तूने उनको बुलाया हुआ खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा तेरी नाम की तारीफ हो। जी ब्रदर जी, मैं ऐसा था कि शहबाज जो है, जो कैमरा मैन है और अब्बू का फ्रंट मैन है, उसके हवाले से कुछ नोट आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखना चाह रहा था, फिर मैंने कहा बेटर है मैं थोड़ा सा वॉइस मैसेज दे दूँ कि ये कैमरा मैन है पीजीए के अंदर, और 8,000 बड़े सालों से 8,000 तनख्वाह ले रहा है, और चर्च के अंदर वीडियो बनाना और इस तरह से आके वहाँ बैठे रहना कोई ख़ास ऐसा काम नहीं है, या कोई अब्बू ने बिल बुल देने के लिए भेज देना या कर देना। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने जगह बना ली अपनी उनके साथ, और अब्बू ने चर्च के मैटर्स में कोई और चीज़ें हैं इसको टॉर्नी दे दिया। जैसे ये सोहेल फरमान साहब के घर था सामने, उसका एक इसने कोई डील शील करवाई और बयाने के ऊपर ही नोट लिखवा दिया कब्ज़े का, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसने फिर उधर से भी कमिश्नें खाई, मेरे फादर से भी लिटिगेशन क्रिएट करके पैसे खाए, 2-3 साल वो मुकदमे चले, तो उधर से भी बहरहाल मेरे वो फादर के हक़ में हो गया। लेकिन ये मेन बीच में ये था जो शरारत की जड़ थी, और वही फिर पैसा, बल्कि इस तरह से इन्होंने उसको क्या किया, यूटिलाइज़ कैसे किया हमें नहीं पता। पिछले पीजीए चर्च के पिछले गेट की साइड पे जो गली है, वहाँ हमारी एक मासी परवीन थी, नाना ताजदीन की बेटी, और बैनी वगैरह उनके घर के पीछे, आगे वो एफजीए को लगती है सड़क, तो वहाँ पे उन्होंने रेंट पे दिया, तो एक लेडी ने स्टे ले लिया, तो यही आगे करता रहता था टॉर्नी। उधर से भी इसने 2-3 साल केस करके बीच में से पैसे खाए, उन पार्टी को भी साथ मिल गया और उधर से भी खाता रहा। और जब वो खाली करवा लिया गया अदालत के थ्रू, तो फिर वहाँ की चाबी चुबी इसके पास थी, नीचे इसने सारा जुआ शुरू कर दिया। वहाँ एक मंजा है, बड़ा जंग आलूदा जो बेड होता है हॉस्पिटल का, वो है, गद्दे शद्दे, किसी ने वीडियो बना के भेजी थी, बल्कि पास्टर आरफ नहीं और सोनी वारस जेम्स साहब यूनाबाद, उनके बड़े बेटे ने, तो ये वहाँ पे शराब पीते थे, बेचते थे, रखते थे। तो ये मोहल्ले वालों को भी पता है कि ये उस जगह को कैसे मिसयूज़ कर रहे थे। फिर यूसुफ ड्राइवर है हमारा, पिछला गेट है, उसके साथ एक बिल्डिंग है हमारी अंदर, वहाँ पे कई सालों से रहाइश पजीर था, अब्बू ने जगह दी हुई थी। और यूसुफ और शहबाज आपस के अंदर असमदी हैं या गहरी रिश्तेदारी है, तो पिछले गेट की चाबी यूसुफ के पास थी, वहाँ से भी ये शराब बेचते लाते करते थे। फिर घर के अंदर बग़ैर नंबर प्लेटों के ये सूद पे पैसे देते थे, उनकी रिकवरियों की मोटरसाइकिलें, रिक्शे, चीज़ें खड़ी करते थे। यानी कि पीजीए को इन्होंने एक अपना जो है ना एक अड्डा बना लिया था 2 नंबर काम का। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से यूसुफ को भी वहाँ से निकलवाया, इनको भी क्या कि अपने फादर को भी। तो ये पादरी आरफ, शहबाज और यूसुफ, ये एक ग्रुप है जो इनके साथ मिला हुआ है और उनके सारे मामलात भी हैंडल करता था। अभी भी एक कोई शख्स है जिसके पास 5 लाख रुपए का स्टाम है पादरी आरफ का, जिसके ऊपर गारंटर शहबाज है और यूसुफ गवाह है। यूसुफ को पता है उसका, और उसी ने वो देना था, लेकिन जब इसको यहाँ से निकाला तो उसने फिर वो स्टाम हमें नहीं दिया। तो हमारी कोशिश है कि वो स्टाम हम लें किसी तरह। तो इस वक्त ये एक अथॉरिटी बना हुआ है आगे, तो इधर से इस जगह को भी मिसयूज़ कर रहा है। सारे मेरे फादर का राइट हैंड फ्रंटमैन बना हुआ है, और उसके अलावा पास्टर मैनुअल को, जो पास्टर सालम के असिस्टेंट थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। जब उन्होंने हमारे साथ रब्ता रखा, घर की फ़िक्रमंदी कुछ बताई, जैसे मेरी वालदा को खुदा ने ख्वाब दिया कि मेरे दोनों बेटे हैं, खुदा के काम को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं,
تو ہم نے تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے فادر ہی کر رہے، وہی کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم صرف ڈمی ہیں، بس جتنا کو کہہ دیا اتنا کو کر لیا۔ باقی میری بہنیں ہیں، بہنوئی ہیں، یہ لوگ ہیں گھر کے اندر، مین کنسرن ان کا ہے فادر کے ساتھ، یا میری ماں کے رشتہ دار ہیں۔ بڑی جو باجی ہیں، ماموں کی بیٹی ہیں، وہ شمیم وارث ہیں، ان کے میاں ہیں وارث جیمز، جو طارق جوید طارق کے بڑے بھائی ہیں۔ ان سے چھوٹی ہیں پاسٹر ولسن فضل کے پاس، جو نسرین ولسن ہیں۔ ان سے چھوٹی ہیں پھر ایلون آئرین ہے، ایلون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس وقت بھی گھر میں وہ ہیں۔ لکی شیرو ان کے بیٹے ہیں، ان کی بہو، ان کے جہیز بھی گھر میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کمرے سے میرا سامان نکال دیا ہوا ہے، اور وہاں میری سسٹر کا جہیز رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، جہاں پہ میرے ماں باپ سوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اور ہے نگت سہیل، ٹونی سہیل، جس نے وہ 77 لاکھ کا ان کے ساتھ فراڈ کا وہ چیک اس کے پاس ہے، علی باز کے نام، جو 2 نمبر کوئی پیسے کی لین دین کی ہوئی تھی، وہ ہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ایک فراڈ ٹونی نے 77 لاکھ کا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا ولسن صاحب کے بیٹے ایڈریل ولسن، جیری ولسن، اور ان لوگوں نے 22 لاکھ کا کیا، جو کوئٹہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ بہت سارے اور لوگوں کے بھی پیسے اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ چیزیں ریالٹی ہے، سچائی ہے۔ اب یہ لوگ سارے مل کر، ابھی میری بہنیں آئی ہیں کوئٹہ بھی، وہ گئی ہیں، انہوں نے میرے لیے ایک محاذ لابی کھڑی کر دی ہے کہ میں پاکستان نہ آؤں، کیونکہ انہوں نے جال سازی کر کے پی جے سے مجھے نکالنے کی کوشش کی، جس کے لیے میں نے ڈائریکٹر بورڈ آف ریونیو کا اپلیکیشن بھی دی، اور اس پہ ان کی جو ہے رینیول رکی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے پیچھے سے ایک اور 20 روپے کا سٹام دیا کہ جو بھی میں نے کمپلین کی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی بھی اس کے لیے کوئی سٹینڈ دے دے، ایویڈنس دے دے، تو میں پی جی اے کی تجدید نہیں کراؤں گا۔ تو میرے بھائی پاسٹر سالم صاحب نے جب وہ سٹام دیکھا، انہوں نے کہا جی ٹوٹل جال سازی، ایسا نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی ایجنڈا ہوا جس میں آپ کو نکالا جائے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور میں اپنا ایفیڈیوٹ دوں گا۔ تو میں اس سلسلے میں پاکستان آ رہا تھا کہ ہم وہ ایفیڈیوٹ بھی دیں اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں، اور ایسے غلط عناصر جو پی جی اے چرچ کو، جہاں پہ خدمت ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، پرستش ہوتی تھی، کنونشن ہوتی تھی، اس جگہ کو جو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے، ہم ان سے آزاد کرائیں۔ لیکن یہ پورا ایک مافیا میرے خلاف اور پاسٹر سالم کے خلاف اور ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان نہ آئیں، اور تاکہ یہ ان چیزوں پہ قابض رہیں، اور اپنے جو ان کے غلط مقاصد ہیں اس کے لیے میرے فادر کو بھی یوز کریں اور اس جگہ کو بھی یوز کریں۔ تو یہ شہباز کی آؤٹ لائن ہے تھوڑی سی، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت غلط طریقے سے میرے فادر کو یوز بھی کر رہا ہے، اور انہوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو مس یوز کر رہا ہے۔ پھر جو سننے میں ہے کہ ایمبولنس بھی وہاں ہوتی تھی ہماری، اس کے اندر بھی یہ جو ہے 8,000 تنخواہ پہ ہے، چرچ کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر اس ایمبولنس میں بھی شراب شروب آگے پیچھے یہ لے کے جاتا تھا۔ تو یہ ساری ایک بریف تھی شہباز کے لیے، تو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ جی گڈ مارننگ پرویز بھائی، شہباز کے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 2018 اس سے پہلے 16-17 میں اس نے کوشش کی کہ اس کے کوئی عزیز ہیں کہ ابو کے ساتھ مل کر پیچھے گراؤنڈ کے اندر مارکی لگا دیں، تو ان کو لالچ دے رہا تھا جی اس کے اندر بزنس کے اندر آدھا کر لیں گے اور ایڈوانس دے دیں گے لاکھوں روپے اور فلانا۔ تو اس نے کافی ابو کو جو ہے نا دماغ ان کا کنٹرول میں کر لیا تھا۔ وہ تو جب میں 2017 میں پہنچا پاکستان، جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو مجھے پتہ چلا، تو پھر میں نے ان سے بات کی، میں اب کوشش بھی نہ کرنا ایسی چیز کرنے کی، کیونکہ جس نے ایک دفعہ مارکی لگا لی تو اس کو اٹھائے گا کون؟ تو وہ تو پورا ایک اس نے ایک پلندہ تیار کیا تھا قبضہ کرنے کا۔ تو یہ بھی اس کے اندر ہے، اور یہ پاسٹر سالم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ مارکی لگانا چاہ رہا تھا پی جی اے کے اندر، تاکہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوئیں اور اس کے اندر یہ بزنس کرے۔ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، چل کرو نہیں میسج نہیں لبنا نہیں۔ ہلو سر جی، میں 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ 4,000 ਰੁਪਈਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰ, ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਰਫ ਗਿੱਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੇ 4000 ਰੁਪਈਆ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਨਟ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ। जी आपने सुनी, आपने देखा कि वो क्या फरमा रही हैं पीजीए की अम्मी जी। तो अभी जो आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो है जनाबे बुलबुल की, समझ गए ना, जिसे साइमन भी कहते हैं, उसकी कि वो क्या कह रहा है, कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है। यानी जो सूदखोर एक, अब उसे पादरी तो हम कह नहीं सकते, वो एक जाली, एक फराड के नाम पे, ये कौन से लोग हैं यार जो सूद खा ले वो क्या क्रिश्चियन हो सकता है कोई। और वो उनकी मैं सारी आपको सुना रहा हूँ, वो ज़रूर सुने और आखिर तक देखें। मैं तमाम अपने चाहने वालों से, प्यार करने वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसको दोनों को, ऑडियो को भी और वीडियो को भी, जो आपने वीडियो देखी अब आप ऑडियो सुनेंगे और ये है साइमन, और ये पहचाने, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, इसकी फॉरेंसिक करवाएं। कभी ये ना आप कहें कि जी उसकी माँ की आवाज़ नहीं है, ये जी ये बुलबुल की आवाज़ नहीं है, ये साइमन की आवाज़ नहीं है। भाई आप सुने, इसकी फॉरेंसिक करवाएं और मुझे रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सुनिए और सर दुनिए।